ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا کہ کہا جاتا ہے کہ حبیب نام کا ایک شخص تھا، حبیب نام کا ایک آدمی تھا اور اس کا دھندا تھا سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا تھا اس کا، وہ دھندا کرتا تھا سود بیاج کا۔ بہرحال حبیب نام کا ایک شخص ہے، اس کا سود کا دھندا ہے اور وہ سود کا دھندا اتنے بڑے پیمانے پہ کرتا ہے کہ لوگ اس کے نام کے ساتھ یہ لاحقہ لگا چکے، اس کے نام کے ساتھ یہ بات لگ گئی کہ حبیب سود خور ہے۔ پورے بصرہ کے اندر اس شخص کو حبیب سود خور، حبیب سود خور، حبیب سود خور کہہ کے لوگ پکارتے تھے۔ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ گناہ اتنا جڑ جاتا ہے کہ اسی کے نام کے ساتھ سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب سود خور ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صبح صبح کہتا ہے کہ میں جا کر کے ذرا لوگوں سے اپنا ہفتہ وصول کر کے لے آؤں، یعنی جن لوگوں کو سود پہ پیسے بانٹ رکھے ہیں ان میں سے میں لوگوں کے پاس سے کچھ پیسے لے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ ایک مکان پر صبح صبح حبیب پہنچے، پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، کون ہیں آپ؟ کہا کہ حبیب ہوں۔ کہا کہ دیکھو میرے شوہر آپ ہی کے ہفتے کا، آپ کے پیسے کا جو ہر مہینہ ہم قسط بھرتے ہیں آپ کو، اس کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ہم غریب ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، مزدور ہیں، مصیبت میں آ کر کے ہم نے آپ سے غلطی کی پیسے لے لیے، لیکن اب بھر نہیں پا رہے تو انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، خدا کے لیے ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا یا ہم خود لا کر کے پہنچا دیں گے۔ حبیب نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں جس کے دروازے پہ آتا ہوں لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، جس کے دروازے پہ جاؤں گا لیے بغیر ٹلوں گا نہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا اگر تم نے نہیں دیا تو اتنا چلاؤں گا تمہارے دروازے پہ کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے مجھ سے سود سے پیسے لیے۔ اب وہ ابھی تو بہت قریب دور تھا رسول اللہ کے دور سے، ایک صدی بھی گزرنے کو کافی وقت نہیں ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کو پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گزری تھی۔ اس دور کا واقعہ میں آپ کے سامنے تقریباً 1350 سال پہلے کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، لیکن سود سے پیسے لے لیے، غلطی کر لی۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سود کا دھندا کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حبیب نے کہا نا کہ میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کہ لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، میں چلاؤں گا اگر تم مجھے نہیں دو گے، ذلیل کر دوں گا پورے محلے میں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، بڑا خوبصورت سا واقعہ جس نے حبیب کو دہلا دیا، اس کے دل پہ چوٹ لگا دی۔ یہ کہ جب حبیب گھر سے نکل رہے تھے تو محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب کو آتا دیکھ کر محلے کے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں سے دھول لگ کر ہمیں لگ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ہمیں جہنم میں جلائے گا، کیونکہ سود خور کے پیر کی دھول ہم پہ لگے گی تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہوگا، ہمیں وہ جہنم میں جلائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اس وقت کتنی کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے کھیلنے والے بچے بھی سود سے نفرت کرتے اور سود خوروں سے نفرت کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں سود خور کم تھے، یہاں تو ایک ایک گلی میں اس کونے میں بھی ملے، اس کونے میں بھی ملے، بیچ میں بھی ملے۔ یہ حالات ہیں، کیا لینے والا ملے یا دینے والا ملے، یہ صورتحال ہے۔ تو حبیب کے دل پہ چوٹ لگی، یار میں کیسا ہو گیا ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت بے شرم کر دے، بے غیرت کر دے، بے مروت کر دے۔ جو مال کی محبت ہے بے غیرت کر دیتی، مال کی محبت بے مروت کر دیتی ہے۔ بہرحال جب وہ حبیب گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ سارا واقعہ ہوا جو میں نے پیش کیا۔ حبیب نے کہا مجھے دیتے ہو پیسے کی چلاؤں؟ اس خاتون نے کہا حبیب میرے شوہر کئی دن سے ہم فاقے سے تھے تو انہوں نے بکری کے سر اور بکری کے پیر، پائے اور سر پکانے کے لیے کسی سے قرض مانگ کر کے لائیں، کام کرتی ہوں، یہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، وہ جو ہفتہ جو دینا ہے وہ تو دیں گے لیکن یہ بھی لے جاؤ، چلاؤ نہیں، ہم فاقہ کر لیں گے لیکن آپ لے کر چلے جاؤ۔ اس نے اٹھا کر کے بکری کے سر اور پیر دے دیے۔ حبیب نے کہا مجھے کیا کسی سے پڑی ہے، کوئی بھوکا رہے، کوئی مرے، کوئی فاقہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ بکری کے سر اور پیر لے کر کے جب لوٹے تو سوچا پہلے بیوی کو دے دوں۔ بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے کہا دیکھو میں بکری کے سر اور پیر لے کر کے آیا ہوں، اس کو اچھے سے پکاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بکری کے سر اور پیر پک رہے ہوں تو اس سے ایک مخصوص قسم کی
भीनी भीनी सी सुहानी सी खुशबू आती है अगर उसको अच्छे से पकाया जाए। वो खुशबू उठ रही थी हांडी से। एक फकीर मर्द दरवेश, उसने दरवाजे पे दस्तक, जब दरवाजा खोला हबीब ने, जिसे लोग सूदखोर कहते थे, तो कहा क्या बात है? कहा तेरी हांडी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा मुझे भी कुछ खिलाना उसमें से। तो हबीब ने जवाब क्या दिया पता है? हबीब कहते हैं कि अगर मैं तुझे ये बकरी के सर और पाए उठाकर दे दूं तो तू कोई मालदार तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं फकीर जरूर हो जाऊंगा। कुछ फकीर और मर्द दरवेश ऐसे होते हैं कि जो मांगने नहीं आते हमेशा, कभी कभी वो कुछ देने भी आते हैं दरवाजे पे। बस यही था कि जैसे ही हबीब सूदखोर ने कहा कि मैं इसको उठा करके दे दूं तो तू मालदार नहीं होगा, मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, फकीर जरूर हो जाऊंगा, तो उस मर्द दरवेश ने कहा हबीब बहुत नाफरमानी कर ली अल्लाह की तूने, बहुत जराइम कर लिए अल्लाह के तूने बहुत लोगों पे जुल्म कर लिया। क्या वो वक्त नहीं आया कि तू अल्लाह के खौफ से झुके और अल्लाह की बारगाह में तौबा करके पलटे? क्या वो वक्त नहीं है? सुन ले, हर वक्त ये हालात नहीं रहेंगे। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर, ये जुमले कहे, दिल से बात निकली, दिल से टकराई और दिल के शीश महल को उसने पाश पाश कर दिया। लेकिन अब भी कुछ कसर बाकी थी, इसलिए कि इस कदर जो वो गिलाफ चढ़ रखे थे जराइम के, उधर बच्चों के जुमलों ने दिल को पाश पाश किया, इधर मर्द दरवेश के जुमलों को ने जो वो दिल के शीश महल को जो वो चकनाचूर कर दिया। लेकिन अब भी किसी का इंतजार था। जब वो खाना पक गया, दस्तरखान पर जो है हांडी रखी और भूख की वजह से मुंह में पानी आ रहा था। जैसी हांडी हटी, हांडी से जैसे ढक्कन हटा, जैसे हांडी से ढक्कन हटा तो क्या देखा कि वो पूरा खाना जो थोड़ी देर पहले उससे सुहानी और भीनी खुशबू आ रही थी, वो खून के अंदर तब्दील हो चुकी, खून में तब्दील हो गई वो। हबीब ने देखा ये क्या? 3 वाकयात अगर एक दिन में लगातार किसी के साथ सुबह से दोपहर तक हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी आप समझ सकते। और ये भी याद रखना कि मेरा अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो ऐसे वाकयात उसको दिखाता है और वो देखता है। अल्लाह करे वो इबरत ले, कुरान कहता है फातबिरु या उलिल अबसार, ऐ आंख वालों इबरत हासिल करो। तो इबरत की नजर से देखोगे तो कुत्ता बिल्ली को देखकर भी इबरत मिल जाए, और अगर इबरत की नजर से न देखो तो चांद के टुकड़े भी देख करके फिर अबू जहल कहता है कि इससे बड़ा जादू माज़अल्लाह मैंने नहीं देखा। गलाफ चढ़ जाए अगर गुमराही के दिल पर तो आदमी को सुझाई नहीं देता। इसलिए जो देखो निगाह इबरत से देखो। कारखाना कुदरत तुम्हें दावत फिक्र दे रहा। 3 वाकयात लगातार एक के बाद एक हबीब को हिला देते हैं। बीवी को देखा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत गुनाह हो गए, बहुत बेमुरव्वती हो गई, बहुत अल्लाह से दूरी हो गई। अब मैं उससे ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। और एक बात आपसे कहता हूं यहां रुक कर, इसको ध्यान में रखना, इस वाकये की इस कैफियत को। लेकिन मेरे ये बात आप दिल में ले जाना अपने साथ, हो सके तो गांठ बांध लेना। हबीब ने क्या कहा? बहुत दूरी हो गई अल्लाह से, उससे ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। याद रखना, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। अगर सबसे आसान किसी से ताल्लुक जोड़ना है तो वो अल्लाह की जात है। सबको मनाना मुश्किल है, अल्लाह को मनाना आसान। सबके करीब जाना मुश्किल है, अल्लाह के करीब जाना आसान है। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि हर एक के दरवाजे पर पहरे बिछे हुए हैं, हर एक के दरवाजे में पहरा है। किसी के दरवाजे पे कुत्ते का पहरा, किसी के दरवाजे पे गेटकीपर का पहरा, और अगर किसी के दरवाजे पे कोई पहरा नहीं तो कम से कम दरवाजा तो बंद है। और उसी ने लोगों को रोक रखा है जाने से। एक मेरे अल्लाह का दरवाजा है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता, और वहां पर कोई पहरा नहीं है, बल्कि वो पुकार के कहता, आने वालों आओ, तुम कितने भी मुजरिम हो, तुम्हारे जराइम नहीं देखूंगा। सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है।
اگر قاتل حمزہ بھی میری چوکھٹ پہ پلٹ کر آئے گا، حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، توبہ شرط ہے۔ حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا بھی اگر پلٹ کر آئے گی تو معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ پر بدر کی جنگ سے لے کر کے فتح مکہ تک نبی سے لڑنے والا ابو سفیان، اس کو بھی معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ وہ پلٹ آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کے لیے ایک مضبوط وسیلہ لانا چاہیے بس۔ توبہ کرنے والا اپنا نسب نہ لائے، توبہ کرنے والا اپنا عمل نہ لائے، توبہ کرنے والا اپنا خطہ نہ لائے، اپنا قبیلہ نہ لائے، اپنا رنگ نہ لائے، اپنا روپ نہ لائے۔ مولا کیا لائے توبہ کرنے والا؟ وہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ توبہ کرنے والا ایک کو واسطہ بنا کر لائے جس کو تمہارے باپ آدم نے وسیلہ بنایا تھا۔ بس میرے محبوب کو لے آؤ، اس کا وسیلہ لے آؤ، اس کا نام لے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب نے سوچا کہ بہت ہو گیا گناہ، بہت ہو گئے جرائم، اللہ سے دوری، چلو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، واپس ہوتے ہیں۔ بیوی سے کہا پلٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ بیوی تو تنگ آ چکی تھی گناہوں سے اور نالا بھی تھی۔ اس نے کہا حبیب میں پہلے کہتی تھی ظلم نہ کر، دیکھ کیا انجام ہو گیا، کیا حالات ہو گئے۔ حبیب نے سوچا اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اللہ والے کے ذریعے سے جانا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اللہ والے کے ذریعے سے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کسی سے آپ کو محبت کے حوالے سے ارجنٹ میں رابطہ کرنا ہو اور وہ ہے بہت بڑا، تو طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ جاؤ گے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس کے دوست بن جاتے ہو تو معاملہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب قرآن اس مضمون کو کیسے بیان کرتے ہیں سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو حبیب نے سوچا کہ اللہ تک جانے کے لیے کوئی اللہ والے کو پکڑو۔ سوچا کون سے اللہ والے کے پاس جاؤں؟ تو اس زمین پر بصرہ میں ایک بہت بڑا اللہ والا رہتا تھا، انہی کو دنیا امام حسن بصری کہتی ہے۔ اور یہ امام حسن بصری کون تھے بتاؤں آپ کو؟ یہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ، مولا کائنات کے۔ سوچو اگر کوئی غوث پاک غریب نواز کا مرید ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، تو جو مولا علی کا مرید ہو، اگر اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو ایک خوبصورت بات کہہ دوں، جو امام حسن اور امام حسین کا پیر بھائی ہو۔ کوئی کہتا نا ارے میری شان کو پہچان، وہ فلاں میرا پیر بھائی ہے، تو میں کہتا ہوں امام حسن بصری کو پہچان، وہ امام حسین کے پیر بھائی ہیں، امام حسن کے پیر بھائی ہیں، مولا کائنات کے مرید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کی خانقاہ میں۔ تو جیسے ہی حسن بصری کی خانقاہ میں گئے، وہاں محفل سجی تھی، اور محفل سجی تھی اور امام حسن بصری لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کرتے کرتے پہلی مرتبہ بیچارہ حبیب جو ہے حسن بصری کی محفل میں آیا، اور حسن بصری وہاں محفل میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو، جو توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، ہزاروں سال کا پاپی گنہگار بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کتنا بڑا مجرم ہو اللہ معاف کر دے، صرف توبہ کر لو، توبہ کی وجہ سے معافی ہے، توبہ کی وجہ سے معافی ہے۔ ایسے جذبات میں کیفیت چڑھی، اور اس کیفیت کے اندر آپ نے فرمایا ارے تم اور میں کیا لوگوں، اگر اس بصرہ کا سب سے بڑا پاپی حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لوگوں کو ابھارتے جا رہے تھے اللہ کی رحمت پہ۔ حبیب نے سوچا میں اتنا برا ہو گیا کہ تقریروں میں میرا ذکر ہو رہا ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ حبیب بھی توبہ کر لے تو معافی ہو جائے، لیکن اس دور کے لوگ مجرم ہو کر بھی اتنا تو ان کو تھا کہ چلو بھائی کوئی اللہ والا بول رہا ہے تو بول رہا ہے۔ آج کل تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں، تقریر سن کے بولتے دیکھو ہمیں بول کے گئے، آپ کو نہیں بولا، بھائی بات دوسروں کی ہو رہی ہے، آپ اپنے اوپر کیوں، چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے، آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اپنے اوپر لینے کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، امام حسن بصری نے کہا حبیب سود خور بھی آج توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بزرگ ایک بار ایک جملہ، یہ جملہ جو آپ نے کہا اور کہیے،
اور کہیے آپ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا. مجمع کو چیرتے ہوئے یار قریب آگے کہتے ہیں ایک بار اور بولیے نا اس کو اس جملے. اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا. قدموں میں بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ایک بار یہ جملہ احسان کر دو اور کہہ دو ایک مرتبہ یہ جملہ. فرمایا اے لوگوں توبہ کرو. اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ معاف کر دے گا. اس نے قدم پکڑ لیے حبیب نے, گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی. کون ہے تو, کون ہے تو؟ جس حبیب سود خور کا ذکر کر رہا تھا وہ میں ہی ہوں. تم ہو توبہ کرتا. بیٹے ایسے توبہ نہیں ہوتی. توبہ تو کر لے لیکن جن کا مال لیا ہے نا ظلم سے اس کو واپس کرنا پڑے گا اگر یاد ہے تو. اور اگر نہیں یاد ہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا پھر وہ طریقہ وہ تفصیل رکھتا ہے. ہاں جی حضور میں ہر سب کروں گا. میرا پورا مال آج سے میرا نہیں وہ اللہ کا ہے. جو یاد ہے سب واپس, جو نہیں یاد ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. توبہ کی. اب توبہ کر کے ہائے ہائے توبہ کر کے اب سوچا بہت سکون ملا چلو گھر چلتے. دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں میں آپ سے اچھا نہیں ہوں, میں آپ سے نیک نہیں ہوں, لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جو بھی توبہ کرے نا اللہ معاف کر. اس لیے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا. جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میرے بھائیو میری قوم کے جوانوں میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو, اللہ کو منا لو, معافی مانگ لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی. گناہ بہت کر لیے نکل جاؤ گناہ سے. اے میری قوم کے جوانوں 16 17 18 20 22 سال 25 سال کے میرے جوانوں تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو. کب تک فلموں میں وقت گزارو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھ کر میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنو گے؟ کب تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ آؤ نا میرے اللہ کی طرف آؤ, مسجدوں کو آباد کرو, سچی توبہ کر لو. لیکن سچی توبہ یہ ہے ایک بار گناہ سے توبہ کیا نا تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف مت جانا. ابھی حبیب توبہ کرتے ہیں امام حسن بصری کے ہاتھ پہ اور توبہ کر کے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. گھر جاتے کا چلو گھر چل کے اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی, بدل گئے سدھر گئے. جیسے ہی گھر جانے لگے اب بھی محلے کے بچے کھیل ہی رہے تھے. اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے. کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں, کوئی میڈیا پرنٹ میڈیا کا دور نہیں, سوشل میڈیا کا دور نہیں. لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں, جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں, جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں, نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے. اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کاٹ رہی ہے, مار رہی ہے, ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے. اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا. اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو, دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو, اور بالخصوص جوان پلٹے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے, اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے, اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے. سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی. بدل گئے, بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. بچوں نے جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا کہتے ہیں ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. حبیب ہائے ہائے ہائے, حبیب کی آنکھوں میں آنسو. مولا چند ہی لمحے گزرے, مردود سے محبوب, نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے, بس مسلمان بدل جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے. تو حبیب گھر گئے, بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے. اب حبیب مرید سے ترقی کرتے کرتے عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے. کس کے؟ امام حسن بصری کے. اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے. اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی.
اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے، وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے، حبیب اجمی۔ اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، اتنے اوپر گئے۔ کہاں سود خوری کا دھندا، اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے، کتنا بڑا مقام پایا، بس سچی توبہ کی۔ اب سننا آخری بات، اب وہ بھی نمازی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے، کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا، بڑے امام حسن بصری، ان کے پیر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی۔ اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حبیب اجمی کے پاس۔ راستے میں مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب جب ان کی نماز ہو گئی، ملنا جلنا بات چیت ہوئی، حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، کچھ سوچا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار۔ اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا، اے حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ اللہ نے خواب میں ان سے کہا حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو حسن بصری نے عرض کی، مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی۔ تمنا کیا ہے؟ ایک ہی، کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے۔ دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں۔ جب امام حسن بصری نے کہا نا، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے، میری سب عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہا آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا، اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا۔ آپ غور کریں، جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو بدلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر، اللہ اس کے حالات بدل دے، ہمارے جوانوں میں شعور پیدا کر دے،